السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز، جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اور ایسے اور ممالک مثلاً جو کشمیر ہمارا ادھر ادھر افغانستان میں جو جو یہ ظلم ہو رہا ہے، تو گائز یہ مسئلہ ایک فلسطین، کشمیر اور جو اور ممالک ہیں، یہ ہم جو کر رہے ہیں مثلاً مذمت تو مذمت سے کوئی مسائل کا حل نہیں نکل سکتے. جو بھی ہو رہا ہے مسلمان ممالک صرف مذمت تک محدود رہتے، تو مذمت کرتے ہوئے ہم لوگ تک چکے ہیں. تو مذمت سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یا احتجاج یا ہڑتال ریلی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتے. اگر ہم پکا مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں اس لوگوں کی جو مظلوم ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کی مالی تعاون. تو اگر ہم مالی تعاون کریں، اگر ہم مثلاً 57 مسلمان ممالک کا 57، تو یہ اگر سب ہم اس کے ساتھ تعاون کریں اور اسلحہ بھی دیں، تو فلسطینی جو ہے وہ بھی اپنا دفاع خود کر سکے گا، اور جو مسائل ہے وہ تھوڑا بہت حل ہو جائے گا. لیکن ہمارا بس صرف احتجاج اور یہ وہ، تو احتجاج سے کیا ہم نے کوئی ممالک کا جو مثلاً کشمیر یا کوئی ایسا علاقہ کوئی آزاد تو نہیں کیا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر وہ کرے ہم ان کے ساتھ تعاون، تو فلسطینی اپنا دفاع خود کر سکے گا، اور جوابی کارروائی سے بھی اسرائیل کو جو نقصان ہے وہ پہنچا سکتے اگر ہم کر لیں. بجائے کہ ہم یوم فلسطین منائیں، اس کا بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہے. احتجاج سے کیا ہمارا مسئلہ کشمیر حل ہو گیا؟ کچھ نہیں، اس سے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو جواب میں کیا کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں. اگر ہم اسلامی ممالک کو کانفرنس بلاتے ہیں تو وہ بھی فضول پیسے خرچ کرتے ہیں. اگر اس پیسوں کی جو ہم خرچ کرتے ہیں کانفرنس سے، تو اگر اس سے ہم ان مظلوموں کے ساتھ تعاون کریں تو ہمارا بہت سے مسائل حل ہو جائے گا. اگر ہم پیسے کی شکل میں اور ہلکا پھلکا جو آج کل یہ دور ہے کہ مثلاً اگر تھوڑے بہت میزائل وغیرہ سے، اور بھی مثلاً سعودی عرب بھی کافی امیر ہے، پیسے بھی ہے ان کے پاس، اور بھی سسٹم ہے، امریکہ سے بھی خریدتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا تعاون وہ کرے تو ابھی ہو سکتے فلسطینیوں کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا چل سکتے. لیکن اگر ہم لوگوں نے آج نہیں کچھ کیا، مثلاً اگر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر کل سعودی عرب کی بھی باری آ سکتے ہیں، اور پھر فلسطین کے بعد سعودی کو بھی اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا. کیونکہ اگر وہ ایک ایک کر کے چن کے آپ لوگوں کو مارے، تو مثلاً اگر ہمارے میں اتفاق نہیں ہوگا تو کل کوئی ممالک جو اسلامی ممالک ہے وہ کوئی بھی بچ نہیں سکتے، سب اس کی زد میں آئے گا. ہم تو بس اپنے جو اختلافات ہیں اور آپس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بن چکی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی، یہ وہ. تو ان کی وجہ سے تو ہمارا جو اسلامی ممالک کا طاقت ہے وہ بھی ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. تو اگر ہم یہ اس تجاویز پر عمل کریں، اگر اختلافات کو ختم کریں، ایک دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھے، تو اسرائیل کیا امریکہ بھی پھر کچھ کسی ممالک جو اسلامی ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اگر اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے بجائے ہم ان کے ساتھ دوستی کریں. اور اگر زیادہ ممالک کو دیکھ لیں تو ایک جو ہوتے وہ مثلاً امریکہ یا ایسا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو مسلم ممالک ہے اس کا زیادہ نقصان ہوتے. اگر سعودیہ کچھ نہیں کرتے تو کل یہ دن سعودی پر بھی آ سکتے ہیں. ہمارے مسائل جو ہے یہ جو اسلامی ممالک ہے اس کا حل اتفاق میں ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے اتفاق کر لیں تو کوئی بھی غیر مسلم پھر کسی مسلم ممالک کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس طرح نہیں ہوا اور مثلاً آپس میں جو انہوں نے یہ اتفاق قائم نہیں کیا، تو سعودیہ اور جو اور بھی مثلاً عرب ممالک کے فلسطین کے بعد ان کا بھی باری آئے گا، اور چن کے وہ اس پر ایسے اٹیک کرے گا. تو مثلاً جو بھی ہے
کوئی بھی مثلاً پھر نہیں بچ سکے گا ان سسٹم کی وجہ سے. کیا ہوگا اگر ہمارے پاس آج اتفاق نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے, اگر ہم مثلاً میڈیا پر آ کر یہ وہ کانفرنس بلا کر احتجاج ریکارڈ کرتے تو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتے. اگر ہم خفیہ طریقے سے ان کے ساتھ مالی اور جو اسلحہ کی شکل میں بھی تعاون کرے تو وہ مثلاً جو فلسطینی تنظیمیں حماس وہ اپنا دفاع کر لے گا. یہ تو مثلاً آج کل یہ دور ہے, کچھ چھوٹے ہتھیاروں سے بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اگر اس طرف سعودیہ اور یہ جو نزدیک ممالک ہیں ان کا مسلمان ممالک, اگر وہ ان کے ساتھ تعاون کرے اور مالی بھی کرے, جو مثلاً ہلکا پھلکا اسلحہ بھی دے دی, تو وہ جو مثلاً تنظیمیں ہے حماس وہ تو وہ اپنا فلسطین کا جو ہے اور بیت المقدس کا دفاع کر سکے گا اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکے گا. مگر اگر اس طرح نظام چلتا رہا, مسلمان ممالک آپس میں جو اختلافات اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو دشمنی پر اتر آ چکے ہیں, اگر یہ جاری رہا تو پھر مسلم ممالک کچھ بھی نہیں کر سکے گا. پھر افسوس ہی افسوس ہوگا اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کا گلا کاٹے گا کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ وہ. شام کو دیکھ لو, یمن کو دیکھ لو, جدھر بھی دیکھ لے, وہ سب جو ہے نا وہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کا جو نقصان ہو گیا نا, یہ کسی باہر کسی نے نہیں کیا. جو کدھر بھی مسائل ہو رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جو مسلم ممالک ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, مسلم لوگ ان کے پاس شامل ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے زیادہ نقصان مسلمان ممالک کو ہوتے ہیں. مسلمان تو برائے نام کے مسلمان رہ چکے ہیں, وہ تو صرف نام کیے. اور احتجاج یہ وہ احتجاج سے کیا ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا اور کوئی مسئلہ حل ہو گیا. ادھر اور ممالک کو دیکھ لو, سارا احتجاج سے کچھ نہیں ہو سکتے. اگر ہم اتفاق کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, خفیہ طریقے سے کریں, تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ دور بھی آئے گا کہ مسلم ممالک فتح حاصل کر لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.